عظمت حبیبہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکاں سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ، جن کی گفتار وما ینطق عن الہویٰ، جن کی رفعت و بلندی ورفعنا لک ذکرک، جن کا رخ زیبا والضحیٰ، جن کی زلف عنبری واللیل اذا سجا، جن کی حیات مبارک لعمرک، جن کا قول مقدس وقیلہ، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، زخم خوردہ انسانیت کے طبیب، حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایک مرتبہ پھر سے عید الاضحیٰ جیسا مقدس اور متبرک دن عطا فرمایا ہے، اور ایسا مقدس اور متبرک دن جس دن خدا کے بندے خدا کی رضا و خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لے، یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی کے دنوں میں، قربانی کے ایام میں، حدیث پاک میں رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم قربانی کے دنوں میں اللہ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے انسان کا تو وہ قربانی کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ وہ عمل ہے کہ قربانی کے جو 3 دن ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ احراق الدم، یعنی جانور کا خون بہانا، قربانی کرنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو خوش نصیب ہے وہ لوگ، سعادت مند ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان دنوں میں قربانی دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، قربانی یہ اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم خیر کامل نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اپنی جو پسندیدہ چیز ہے، اپنی جو محبوب چیز ہے، اپنی جو پیاری چیز ہے، جب تک راہ خدا میں خیرات نہیں کرو گے
اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرو گے تب تک تم کامل نیکی حاصل نہیں کر سکو گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کا خطاب نہیں، کسی واعظ کا واعظ نہیں، کسی مقرر کا بیان نہیں، بلکہ خالق کائنات کا فرمان ہے، مالک دو جہاں کا فرمان ہے کہ اس وقت تک تم کامل نیکی حاصل نہیں کرو گے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات نہ کرو گے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خدا کی راہ میں قربان کرو، یہ رب کا حکم ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو کچھ بھی مجھے اس دنیا میں دیا ہے، مال و دولت، جائیداد، زمین، باغات، ان تمام چیزوں میں، ان تمام جائیداد میں مجھے سب سے زیادہ ایک باغ جس کو بیرہا کہتے ہیں، یہ باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، میرے تمام مالوں میں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آقا، رب کا حکم ہے کہ جو پسند ہے اسے ہی راہ خدا میں خیرات کرو، تو خدا کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے میں اس باغ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ آقا، آپ جس کو چاہیں یہ باغ خیرات میں عطا فرما دے، آپ جس کو چاہیں یہ باغ دے دے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی رسول کے اس اقدام پر، ان کے اس جذبے پر، ان کے اس اخلاص پر میرے آقا نے بڑی خوشیوں کا اظہار فرمایا واہ واہ، شاباش، خوش نصیب، زہ نصیب، قرآن کی اس آیت پر عمل کرنے کے جذبہ جو تمہارے سینوں پر ہے، میرے آقا نے اسے خوش نصیبی اور سعادت مندی کہہ کر فرمایا۔ ارشاد فرمایا قرآن کی اس آیت پر عمل کر رہے ہو، حضور نے فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے جو قرابت دار رشتہ دار ہے ان کے درمیان میں تقسیم کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں دوگنا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک تو خیرات کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، یہ دونوں اجر اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا اسلام، قرآن یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اسی کا نام قربانی ہے، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ انسان کو مال سے محبت ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ تم ایک دمبا خریدو، جانور خریدو، مال خرچ ہوگا، مال کی قربانی ہوگی، اور جب جانور لاؤ گے تو جانور کو کھلانے پلانے میں جانور سے انسیت اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ جب انسیت اور محبت جب پیدا ہو گئی جانور سے، اب حکم ہے کہ اس جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو میرا بندہ ہے، جو میرا پیارا ہے، جس کے دل میں میری محبت ہے، اسے نہ مال رکاوٹ لا سکتی ہے، نہ جانور کی محبت اس کو رکاوٹ میں لا سکتی ہے۔ جو میرا ہوتا ہے وہ میری رضا کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، جانور بھی قربان کرتا ہے، اولاد کو قربان کرتا ہے۔ جو میرا ہوتا ہے اگر میرا حکم ہو جائے تو اپنی جان کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ اسی لیے یہ قربانی کا مفہوم ہے۔ آپ جب قربانی کرتے ہیں، قربانی سے پہلے ایک دعا ہے، اس دعا کا ایک مفہوم آپ کو سناتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں کہ قربانی کس چیز کا نام ہے۔ آج عید قربان کا پیغام کیا ہے؟ آپ جانور کو جب ذبح کرتے ہیں، ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔
یہ پوری دعا کا ایک حصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ قربان کرنے والا یہ کہتا ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے کہ اے پیارے نبی آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانیاں، بے شک میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی قربانی کرنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ قربانی صرف اللہ کے لیے ہے، نہیں، جس طرح نماز اللہ کے لیے ہے، جس طرح قربانی اللہ کے لیے ہے، خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ بندو صرف نماز، صرف قربانیاں ہی اللہ کے لیے نہ ہو، بلکہ تمہاری ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے ہو، تمہاری ساری زندگی رب کو راضی کرنے میں ہو، تمہاری صبح و شام، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ، تمہاری تجارت، تمہاری دکانداری، تمہارا کاروبار، تمہارا نکاح، تمہاری زندگی کے سارے معاملات ایک مومن کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اے اللہ میری زندگی بھی تیرے لیے ہے، صرف زندگی نہیں بلکہ میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، یہ خالق کا کلام قرآن کہہ رہا ہے۔ تو بہرحال قربانی کا ایک عظیم مفہوم ہے، قربانی کا ایک عظیم پیغام ہے، بندوں کو وہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ بندو تمہاری زندگی کا ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی شرم کے ساتھ اور صدہا افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں، آج ہماری مزاجوں اور طبیعتوں میں جو دین سے دوری کا مزاج پیدا ہو چکا ہے، آج ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہمارے ذہن، دل و دماغ سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ اخبارات، ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا گواہ ہے کہ آئے دن اخبارات اور ٹی وی چینلز میں ایسے واقعات، ایسے شرمناک واقعات نظر آ رہے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ہر دل رکھنے والا، قلب سلیم رکھنے والے کا دل کانپ جاتا ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کیسی تباہی کی طرف جا رہے ہیں، کیسی بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ معمولی باتوں پر، چھوٹی باتوں پر، حقیر سی باتوں پر آپس میں لڑائی جھگڑے، اختلافات، مار پیٹ، یہاں تک کہ دن دھاڑے قتل کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، شراب نوشی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلم معاشرے پر اگر ہم نظر ڈالیں گے تو ہمارا مسلم معاشرہ روز بروز ہم پستی کی طرف، زوال کی طرف، جہالت کی طرف، گمراہی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھ لے، اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ بندو تمہاری زندگی من مانی زندگی نہیں ہونی چاہیے، من چاہی زندگی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زندگی رب چاہی زندگی ہونی چاہیے۔ تمہاری زندگی اپنے من کی، اپنے دل کی اور اپنے نفس کے ہم غلام نہ بن جائے، اللہ اس کے رسول کے ہم غلام بن کر زندگی گزارے۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور یاد رکھ لے، جہاں تک میرا اپنا ناقص تجربہ ہے، میں نے جہاں تک لوگوں کے اندر جو خرابیاں، فساد، چاہے وہ شراب نوشی ہو، چاہے وہ والدین کی نافرمانی ہو، چاہے وہ قتل و غارت گیری ہو، چاہے وہ جوا اور سٹے بازی ہو، چاہے وہ ظلم و زیادتی ہو، ان تمام گناہوں کے پیچھے جو بات نظر آتی ہے کہ آج ہماری نوجوان قوم کو اچھی صحبت نہیں مل رہی ہے، یہ بری صحبتوں کا نتیجہ ہے، یہ بری صحبتوں کا وبال ہے۔ یہ جتنی برائیاں، کوئی بچہ پیدائشی شرابی نہیں ہوتا، کوئی بچہ پیدائشی قاتل نہیں ہوتا، کوئی پیدا ہونے والا بچہ ولادت کے ساتھ ہی قتل و غارت گیری اور بے حیائی کے کام کرنے والا نہیں ہوتا،
بلکہ اسلام کہتا ہے، مدینے والے آقا گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ ویمجسانہ ویشرکانہ۔ رسول پاک نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس کے ماں باپ، اس کے والدین اسے یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یا مشرک بناتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ تو کوئی برائی کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، جیسا ماحول اسے ملتا ہے، جس ماحول میں بچہ آنکھیں کھولتا ہے وہی ماحول کو اپناتا ہے۔ گھر میں شراب پی جا رہی ہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر شرابی بن جاتا ہے۔ گھر میں بے حیائی کا ماحول ہے، جیسا ماحول ملے گا انسان کی فطرت ہے اسی ماحول میں ڈھل جائے گا۔ تو بہرحال آج ضرورت اسی بات کی ہے، اگر ہم تمام چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی ختم ہو جائے، شراب نوشی ختم ہو جائے، ظلم و زیادتیاں ختم ہو جائے، تو ہمیں سب سے پہلے نوجوان نسل کو اچھی صحبت دینا ہے، نیکوکاروں کی صحبت دینا ہے، اپنی آل اولاد کو بہترین صحبت دینا ہے۔ بری صحبت کا وبال انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنن، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دیا کرتی ہے، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دیا کرتی ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی بزرگ ہمارے درمیان میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضرت کا ایمان افروز جلالی خطاب آپ تمام کو سماعت فرمانا ہے، اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو معزز حاضرین کرام، آج میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، بری صحبتوں سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے بہت سے بری صحبتوں میں رہنے والے بچوں کو دیکھا، کم عمری میں انتقال ہو گیا، وجہ پوچھی، موت تو حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن جب اس کا سبب معلوم ہوا کہ آخر مرنے والے کی موت کیوں ہوئی ہے، جوانی میں انتقال کیسے ہوا ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ شراب نوشی کا عادی تھا، شراب پیا کرتا تھا، 4 بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہے، بھائی بہنیں ہیں، لیکن نوجوان شراب نوشی کا ایسے عادی بن چکے ہیں، نہ انہیں اپنے ماں باپ کی فکر ہے، نہ انہیں اپنے معصوم بچوں کی فکر ہے، نہ اپنی بیوی کی فکر ہے، بس شراب نوشی میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو خدا را یہ نشے کی عادتیں، یہ بے حیائیاں، معاشرے کے اندر جو فتنہ، جو فساد، جو ظلم، جو زیادتیاں پھیل رہی ہے، اس کی ایک اہم وجہ، وجوہات تو بہت ہے لیکن ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بروں کی صحبت پر راضی ہو گئے۔ یہ دیکھا نہیں جا رہا ہے کہ بچہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کن لوگوں کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، کن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، بچہ صبح سے شام تک کن کی صحبت اختیار کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ماں باپ صرف بچوں کے کھلانے پلانے کی فکر میں، ان کے فیوچر اور مستقبل کی فکر میں، ان کی ضروریات کی تکمیل کی فکر میں والدین اتنے مصروف ہو گئے، اتنے مشغول ہو گئے کہ نوجوان نسل کن ظالموں کی صحبت میں رہ رہی ہے اس بات کی طرف توجہ نہیں کی جا رہی ہے۔ تو خدا را ضرورت اسی بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں رکھے، بڑوں کی صحبتوں میں رکھے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سچے کون ہے؟ یہ سچے اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ یہ سچے کون ہے؟ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا کے نیکوکار بندے ہیں، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حمام میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں کی مٹی سے مجھے خوشبو آ رہی تھی، مہک آ رہی تھی۔ میں نے مٹی سے پوچھا کہ اے مٹی، کیا تو مشک ہے؟ کیا تو عنبر ہے؟ اے مٹی، کیا تو عطر ہے؟ تیرے اندر سے یہ مہک کیوں آ رہی ہے؟ کیسے آ رہی ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس مٹی نے زبان حال سے مجھ سے کہا کہ اے سعدی، نہ میں مشک ہوں نہ میں عنبر ہوں، بلکہ میری ایک خصوصیت یہ ہے کہ میں پھولوں کی صحبت میں رہا کرتی ہوں، پھولوں کی صحبت میں رہتی ہوں، جہاں پھول ہوتے ہیں ان سے چمٹی ہوئی رہتی ہوں۔ بس یہ پھولوں کی برکت ہے، پھولوں کی صحبت کی برکت ہے کہ میرے اندر بھی خوشبو پیدا ہو گئی، میرے اندر بھی مہک پیدا ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک بہترین، ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسا فارمولا ہے کہ اگر ہم اچھے بننا چاہتے ہیں، اچھوں کی صحبت اختیار کرے، خود بخود اچھے بن جاؤ گے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، نیکوں کی صحبت اختیار کرے، خود بخود نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور اگر برے بننا چاہتے ہیں تو بروں کی صحبت اختیار کرے، شرابیوں کی، ظالموں کی، قاتلوں کی، بدمعاشوں کی صحبت اختیار کرو گے تو وہی صفت، وہی کیفیت ہمارے سینے میں پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ نیکوں کی صحبت انتہائی لازم ہے، ضروری ہے، اور اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنی آل اولاد کو برے لوگوں کی صحبتوں سے بچائے۔ خدا را شراب نوشی، شرابیوں کی صحبتیں، سود خوروں کی صحبتیں، ظالموں کی صحبتیں، قاتلوں کی صحبتیں، اس طرح معاشرے کے اندر ظلم و زیادتی کرنے والوں کی صحبتوں سے اپنی اولاد کو بچائے۔ یہی قربانی کا پیغام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے کہ بندو، جب تم قربانی دیتے ہو، نہ قربانی کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ اس کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں کوئی چیز پہنچتی ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تم کس اخلاص کے ساتھ، کس للہیت کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ تم قربانی دے رہے ہو، یہ جذبہ اخلاص اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے دلوں کی کیفیت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تمام کو حالات، وقت کا تقاضا یہ بتلا رہا ہے کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بیدار ہو جانے کی ضرورت ہے۔ ہم غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ ہمارے آنکھوں پر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے، ہم نہ اپنی دین کو بہتر بنانا چاہتے، نہ اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے، نہ اپنی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں۔ ہم جو غفلت میں، لاپرواہیوں میں زندگی گزار رہے ہیں، خدا را آج عید قربان، اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ عظیم قربانیاں ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ خدا کے بندو، خدا کو راضی کرنے کے لیے، خدا کی رضا کے لیے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تم اللہ کی رضا کے لیے قربان کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی زندگی عطا فرمائے گا کہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عید قربان کے اس عظیم پیغام کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس عیدگاہ کی سرزمین پر جتنے حضرات ہیں مولا، سب کو مدینے والے آقا کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو
عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.